الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایمان آدمی کو اللہ کا بنا دیتا ہے. صاحب ایمان بندہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایمان سے محروم آدمی خواہش کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے، مال و دولت کا بندہ ہے، قوم وطن برادری کا بندہ ہے. غرض یہ کہ اس کی غلامی اور بندگی بہت ہو گئی ہے اور بہت ساری جگہوں میں اور بہت ساروں کے آگے اس کو جھکنا پڑتا ہے. جن جن کی غلامی اور بندگی کرتا ہے ان کے سامنے وہ جھکا رہتا ہے. در در کی ٹھوکریں ہیں. لیکن ایمان آدمی کو ایک اللہ کا بناتا ہے، ایک اللہ کا بندہ بنتا ہے. تعلق سب سے رکھتا ہے، دنیا سے ہے، مال اور دولت اور حکومت سے ہے، عہدے اور منصب سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، دکان کاروبار مارکیٹ سے ہے. تعلقات سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان تعلقات کو وہ نبھاتے ہیں. لیکن ان تعلقات میں سے کسی بھی تعلق کا وہ بندہ اور غلام نہیں ہوتا. بندہ صرف ایک اللہ کا ہے. یعنی ان تمام تعلقات میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے. تو یہی تعلقات جو دوسروں کو بندگی اور غلامی کی ذلت میں لے جاتے ہیں، یہی تعلقات اس کو اللہ کی بندگی اور عزت پہ لے جاتے ہیں. یہی ملک ہے، یہی مال و دولت ہے. قارون کے پاس بھی تھا. یہی مال و دولت ہے، یہی ملک ہے، حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور ایسی حکومت کہ آج تک کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہی مال اور دولت اور حکومت فرعون اور قارون کو ذلت سے دوچار کر رہی ہے؟ یہی مال و دولت اور حکومت سلیمان علیہ السلام کو عزتوں کی بلندیوں پہ لے جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام حکمران نہیں تھے. یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے، وزیر خزانہ بنے اور مصر کی معیشت اور مصر کی اقتصادی لگام ان کے ہاتھ میں تھی. بس فرق یہ ہے کہ قارون اور فرعون نمرود ان لوگوں نے اسی ملک اور مال کی غلامی کی، بندگی کی، تو ذلت سے دوچار ہوئے. اور یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان برگزیدہ بندوں نے
ملک اور مال اور ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق برتا تو ان کو یہی چیزیں عزت دلانے کا ذریعہ بنے. نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک قحط پھیلا ہوا ہے. ایسے میں یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بھی قحط سالی کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں اور خلق خدا کے لیے باسہولت ضروریات زندگی پہنچا رہے ہیں. بلکہ مصر سے باہر دور دراز کے علاقوں میں بسنے والے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ضروریات زندگی اور راشن اور یہ چیزیں ملیں گی تو مصر میں ملیں گی. چنانچہ کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنبہ وہ بھی جاتا ہے مصر جاتا ہے اور 11 اونٹ 10 اونٹ لدے ہوئے ساز و سامان سے مصر سے لے کر آتے ہیں. تو اس مال نے، اس وزارت خزانہ نے، اس حکومت نے، اس عہدے اور منصب نے یوسف علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ آج پوری سورہ یوسف ان کی تعریف کر رہی ہے. اور پتہ نہیں کروڑوں زبانوں پر سورہ یوسف تلاوت ہو رہی ہے. اللہ کے اس جلیل قدر پیغمبر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نام روشن ہو رہا ہے. تو مال اور عہدے اور منصب اور حکومت نے ان کو یہ شہرت دی؟ نہیں، ان سارے تعلقات میں اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا یہ ان کی شہرت اور عزت ذریعہ بنا. یہ بنیادی چیز ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جن جن تعلقات میں، جن جن رشتوں ناتوں میں میں جڑا ہوا ہوں، ان تمام تعلقات اور رشتوں ناتوں میں اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم اور اس کی رضا کو سامنے رکھ کر چلوں تو یہی تعلقات ایک ایک تعلق اللہ کی رضا اور قرب کا اور دنیا اور آخرت کی نیک نامی اور عزت کا باعث ہے. چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیے. جان اور مال دونوں خرید لیے جنت کے بدلے. تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس، ایک جان ہے اور ایک مال ہے. یہ تیسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ وقت، جان مال وقت، تو وہ وقت جان میں ہی شامل ہے، کیونکہ جہاں جان لگتی ہے تو وقت بھی لگے گا. اس لیے قرآن پاک میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہے، جان اور مال. ينفقون اموالهم جاهدوا باموالهم وانفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. تو دو ہی چیزیں ہیں، جان اور مال. یعنی یوں کہو کہ اللہ کو پانے کا ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے کہ جان اور مال اللہ کا ہو جائے. اپنی جان میں اور اپنے مال میں اس کے حکم کے مطابق چلیں. ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں میں بیلنس نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، اونچ نیچ ہے. عبادات جن کا تعلق ہماری ذاتوں سے ہے ان کے اندر ہم کسی قدر پابندی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن
اسی پابندی کے ساتھ اپنے مالوں میں بھی چلنے کا ہم سے ایمان مطالبہ کرتا ہے۔ جس طرح نماز کے اندر 4 رکعتیں ہم 5ویں نہیں پڑھیں گے، 4 رکعتیں تو 3 نہیں پڑھیں گے، 1 رکوع ہے تو 2 رکوع نہیں کریں گے، 2 سجدے ہیں تو 1 سجدہ نہیں کریں گے۔ تھوڑی اونچ نیچ ہوتی ہے فوراً مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ذاتی عبادات میں ہم پوچھ کر چلتے ہیں اور تھوڑی غلطی ہو تو متنبہ ہو جاتے ہیں اور اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں مال کے اندر بھی اللہ کے بندے بن کر چلنا نصیب ہو، کہ اس میں بھی ہم پوچھ کر چلیں اور اس میں بہت خیال سے چلیں، کیونکہ جان بھی ہماری نہیں تو مال بھی ہمارا نہیں، دونوں اللہ کے ہوں گے۔ مال سے متعلق بے شمار آیات میں احکامات ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہیں کہ اس مال کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں بھی ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے پابند ہیں، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی ہم اس کے بندے اور اس کے پابند ہیں۔ حاصل کرنے اور خرچ کرنے، آمدن اور خرچ، آمدن اور خرچ دونوں میں اللہ جل شانہ کا بندہ بن کر جو چلتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ چنانچہ جہاں آمد میں اور مال حاصل کرنے میں باطل کے جتنے طریقے تھے سب پر پابندی لگائی اور فرمایا کہ مال باطل طریقے سے حاصل مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ باطل طریقے کیا ہیں۔ ایک باطل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسا روزگار اور مال کے حاصل کرنے کا ایسا لین دین اور ایسا طریقہ اختیار کرنا جو ناجائز ہو، جیسے سود ہے، اور بزنس اور تجارت کی جو ناجائز شکلیں ہیں، لائف انشورنس اور دیگر انشورنس کے مختلف شکلیں ہیں، کسی کا حق غصب کر کے اور کسی کا حق مار کے مال حاصل کرنا، وراثت کے اندر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات ہیں، وراثت کی تقسیم میں ان احکامات کو پامال کرتے ہوئے اپنی سوچ اپنی سمجھ کے مطابق مال متروکہ ورثہ تقسیم کرنا، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، یہ ناحق اور باطل طریقے مال کے حصول ہیں۔ جس طرح سود حرام کا طریقہ ہے، اسی طرح باپ کے مرنے کے بعد اس کا جو متروکہ ورثہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی اور تمام شرعی ورثاء اگر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے تو یہ بھی باطل اور ناحق اور حرام طریقے سے مال لینا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے سورہ نساء میں جہاں وراثت کے احکامات ہیں وہاں ان احکامات کی خلاف ورزی کے ذریعے سے مال حاصل کرنا اس کو باطل کرنا ہے۔ یتیم بچوں کا والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم بچوں کا مال ہے وہ ہتھیا لیا، اس کو جہنم کے انگارے پیٹ میں بھرنا قرار دیا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى
ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال لیتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ آگ کھا رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یتیم کے مال سے بلڈنگ لی، یتیم کے مال سے موبائل لیا، یتیم کے مال سے گاڑی خریدی، یتیم کے مال سے کپڑے خریدے، لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ یہ آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب دہکتی آگ میں داخل ہوں۔ آج غیب کا معاملہ ہے، کل جب حقیقت کی دنیا آئے گی، یہ یتیم کا باطل اور ناحق مال لیا ہوا یہ جہنم کی آگ کی شکل میں متشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو اپنا جو تمہارا حق مال ہے اس کے ساتھ یتیم کا باطل مال ملا کر مت کھاؤ، اس کو خبیث کا اور اپنے مال کو طیب کا، اپنے طیب کے ساتھ اس خبیث کو نہ ملاؤ۔ تو وراثت ہو، خرید و فروخت ہو، لین دین کی شکلیں ہوں، یا سود اور جوا اور سٹہ، یہ سب حرام اور باطل ذرائع ہیں مال کے حصول کے۔ اور اس میں ہماری بغاوت اور سرکشی اس انتہا کو پہنچ رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جواری ماحول معاشرے میں نکما اور ذلیل آدمی سمجھا جاتا تھا، اور پورے ماحول معاشرے میں وہ بہت گرا پڑا انسان شمار ہوتا تھا، اور ہر کوئی دیکھتا تھا کہ یہ جواری ہے، کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جواری جو ہوا جوئے میں آدمی کتنی ایسی صورتیں سامنے آئیں کہ جوئے میں کیا کچھ بیٹ ڈالا۔ لیکن آج جدید شکلوں میں یہی جوا معزز سمجھ کر بن کر سامنے آ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو کرکٹ کہا جاتا ہے، اور مجھے اور آپ کو تو چوکوں اور چھکوں کا عاشق بنایا جاتا ہے، دیکھو کیسے چوکا مارا اور کیسے چھکا مارا۔ مجھے اور آپ کو ہار جیت کے ہو ہا میں لگا دیا کہ دیکھو فلاں ہارا فلاں جیتا، یہ سب مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس کے پس پردہ کروڑوں اور اربوں کے جوئے چل رہے ہیں۔ جس کو اللہ کا قرآن باطل کہتے ہیں، اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو باطل طریقے سے مال حاصل نہ کرنا، جس مال کو جا بجا فضل خداوندی کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی مال کو باطل طریقوں سے حاصل مت کرو۔ جائز طریقے سے حاصل ہونے والا مال فضل خداوندی ہے، باطل طریقے سے حاصل ہونے والا یہ مال جہنم کے انگارے ہے۔ جائز طریقے سے حاصل کرنے والا کیا جانے والا مال تمہیں یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا وارث بنا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قرب کا راستہ تمہیں طے کروا رہا ہے، اور یہی مال ناجائز اور باطل طریقوں سے حاصل کرو گے تو یہ تمہیں قارون اور فرعون اور نمرود کے قریب کر رہا ہے کہ وہ بھی مال والے تھے، یہ بھی مال والے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام وہ ان کے پاس جو مال تھے وہ حق کے راستے سے آنے والے تھے، اور قارون اور
نمرود اور فرعون کے پاس جو مال تھے وہ باطل طریقے سے آنے والے تھے. یہی مال اگر حق طریقے سے آئے تو اللہ کا فضل ہے، اور ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پر یہ اجر ہے کہ اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس کرے. ایسا فضل ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور بڑھائیں گے. لیکن یہی مال اگر باطل طریقے سے حاصل کیا، ناحق، جن کی اجمالاً کچھ شکلیں سامنے آئیں، اس باطل اور ناحق طریقے سے حاصل کردہ خبیث مال اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو نعوذ باللہ کفر کا خطرہ ہے. حرام کا پیسہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے مسجد میں دیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، کسی مستحق کو دیتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے، نعوذ باللہ. اس لیے کہ انتہا درجے کی یہ بے ادبی، گستاخی اور بے حرمتی ہے کہ خبیث چیز اٹھا کر اللہ کے ہاتھ میں دے رہے. ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے پلیٹ میں کوئی پاخانہ اور گندگی رکھ کر آپ کو دے، آپ کا اعزاز ہے یا آپ کی بے عزتی ہے؟ خبیث مال سے صدقہ دینا، خبیث مال سے حج اور عمرہ کرنا، خبیث مال کا اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات پاک سے اجر و ثواب کے حصول کی امید سے خرچ کرنا، یہ کفر کا باعث ہے. یہی مال ہے، ایک طرف ایک ذرہ 700 گنا بڑھا کر واپس دیا جا رہا ہے، اور یہی مال دوسری طرف خرچ کرنا کفر کا باعث بن رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مال طیب ہے، یہ مال خبیث ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے کپڑے ہیں، 10 درہم کے کپڑے اس نے خریدے، 9 درہم اس میں حلال کے ہیں طیب، 1 درہم خبیث ہے، حرام کا ہے. تو یہ کپڑے 9 حصے تو پاک کے ہیں، 1 حصہ اس میں ناپاک ہے. جب تک یہ لباس اس کے جسم پر رہے گا، اس کی کوئی عبادت اور نماز قبول نہیں ہوگی. مال کے حصول میں بھی تیقظ، بیداری، چوکنا رہنا، یہ بندہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ جائز اور حلال ذرائع سے مال لیتا ہے. حرام ذرائع سے سونا بھی اس کو مل رہا ہو تو وہ مٹی سے زیادہ اس کو گویا کہ وہ گرا پڑا سمجھتے ہیں، اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں. سونا ہوگا تو ہوگا، میرے نزدیک یہ بکری کی مینگنی سے بھی زیادہ گری ہوئی چیز ہے. آج جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر قومی اور ملکی سطح پہ جو چیز ذلیل کر رہی ہے وہ یہ دنیا کی ناجائز محبت ہے، مال کی ناجائز محبت ہے. مومن کی نظر اتنی بلند ہو جاتی ہے ایمان کی بدولت کہ یہ جو کوئی دنیا نظر آ رہی ہے یہ اس کی نگاہ میں پست ہوتی ہے، اور جو اس کے آگے غیب کی دنیا آخرت وہ اس کی نگاہ میں بلند ہوتی ہے. اس کی خاطر یہاں کی بڑی بڑی روشنیوں کو قربان کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے. اور جو غیب کے جہان کو
نہیں دیکھ رہا اور یہاں کی چکا چوند روشنیوں کو حرام ذریعے سے لینے میں لگا ہوا ہے، یہ مومن کہاں رہا؟ اس کی ایمانی نظر تو پار آخرت میں جا ہی نہیں رہی۔ مقروض آدمی، مقروض اس پر قرض چڑھا ہوا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفلی صدقہ کرے۔ بلکہ مقروض آدمی جس پہ قرض چڑھا ہوا ہے، اس کے قرض کا اثر اس کی زکوٰۃ پر پڑے گا۔ اگر یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ آتی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے قرض کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ پھر بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو قرض کی وجہ سے بعض صورتوں میں اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 10 لاکھ کا مالک ہے، اس کے بعد 10 لاکھ موجود ہیں، ضرورت سے زائد گھر میں پڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ روپیہ، لیکن 10 لاکھ کا وہ مقروض بھی ہے، اس کے اوپر 10 لاکھ کا کیا ہے؟ قرض بھی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم ان 10 لاکھ جو تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے پاس نہیں ہیں، جب نہیں ہے تو تم پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ قرض سے اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر ہم قرض کو ایک طرف کریں تو یہ 10 لاکھ کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ کیا تھی؟ فرض تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ مقروض بھی ہے تو قرض کی وجہ سے اس کا فرض فریضہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو ایسا مقروض آدمی جس کے اوپر سے شریعت زکوٰۃ کو ختم کر رہی ہے، نفلی صدقہ کر سکتا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جس کو شریعت زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں دیتی کہ تم کیا کرو؟ قرض ادا کرو، تو اس کو نفلی صدقہ کرنے کی اجازت دے گی؟ اور جب نفلی صدقہ اس کو کرنے کی اجازت نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر نہ رہی، تو اس کے لیے عیاشی کرنا۔ اس کے بعد جو 10 لاکھ موجود ہے، زکوٰۃ میں بھی نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ میں بھی نہیں دے سکتے، اب ان 10 لاکھ کو عیاشی میں خرچ کر سکتے ہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی؟ جن 10 لاکھوں کو آپ زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے، صدقے میں، نفلی صدقے میں نہیں دے سکتے، آپ ان 10 لاکھوں میں عیاشی کر سکتے ہیں، تو موبائل خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، لگژری گاڑی خرید رہے ہیں، تو شران تو ہی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی کر رہے ہیں۔ ملکی اور قومی سطح پہ دیکھیں تو پورا ملک کتنا مقروض ہے۔ اس مقروض حالت میں ہماری لگژری گاڑیاں دیکھو، شارع فیصل پہ ہمارے کانوائے دیکھو، ہمارا وی پتہ نہیں کتنے وی لگاؤ، 1-2 کافی نہیں ہے، وی پی آئی پروٹوکول دیکھو، مقروض، دیوالیہ۔ اس لیے اللہ کا جو بندہ ہوگا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال کے حصول میں بھی اللہ کا پابند بن کر چلے، مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ کا پابند بن کر چلے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، دونوں چیزیں اللہ کی ہوں گی، پھر یہ کامل مومن، کامل مسلمان، ورنہ ادھورا مسلمان ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اللہ اس آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کے رنگ سے ہمیں خلاصی نصیب فرمائے اور کامل سچا مسلمان بننا نصیب فرمائے۔
یہ حیات نو کا موسم ہے، یہ رمضان اور شعبان نئی حیات ملنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں جان اور مال دونوں اعتبار سے اپنا کامل بندہ بننا نصیب۔ تو نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو جو پورا سال ہم نے اپنی جانوں میں اپنی منمانی کی اور اپنے مالوں میں اپنی منمانی کی اور منمانی کر کے تیری جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو گئے، اے اللہ ہمارے لیے پھر لوٹنا آسان ہے۔ جس طرح نماز میں ہم تیرے پابند بن کر چلتے ہیں، جان اور مال دونوں میں تیرا پابند بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر چلنا آسان فرما۔ تو یہ رجوع اللہ کا یہ وقت ہے۔ اب تو رمضان المبارک کو قریب قریب ایک عشرہ رہنے کو ہے۔ ایسے میں بہت اہم گویا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطاؤں کا یہ وقت ہے۔ اللہ ہمیں کامل طور پر اس کی وصولی نصیب فرمائے، ہمیں ایمان کے اندر تجدید ایمان نصیب فرمائے، ایمانی حیات میں حیات نو نصیب فرمائے، مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ زرخیز بنانے والا اللہ ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے زندہ فرما کر ایمانی صفات اور ایمانی معاشرت اور ایمانی زندگی والا بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔